السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد عمران آفیشیل اور میں ہوں آپ کا دوست محمد عمران۔ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں پھر سے ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ریڈ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے یوں ہی اچھی ویڈیو لاتے رہیں۔ تو پیارے دوستو، بغیر کسی دیر کے اب ہم شروع کرتے ہیں آج کی اپنی نئی انفارمیشن ویڈیو۔ پیارے دوستو، آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن بہت پیارا دن ہے۔ 3 رمضان المبارک یوم وصال خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آخری نشانی حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ 20 جمادی ثانی کو اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکہ شریف میں پیدا ہوئیں اور آپ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت آپ کنواری تھیں۔ محرم 2 ہجری میں حضور نے اپنی چہیتی بیٹی کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ دونوں کو اپنے گھر سے رخصت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، گھر پہنچ کر تم دونوں میرا انتظار کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے اور وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ وضو فرما لینے کے بعد بچا ہوا پانی آپ نے اپنی بیٹی اور داماد پر چھڑک کر یوں دعا فرمائی، اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی نسلہما، اے اللہ ان دونوں میں برکت عطا فرما، ان پر اپنی برکتیں نازل فرما اور ان کی نسل میں برکت عطا فرما۔ رخصتی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر ایک تخت، ایک تکیہ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک پیالہ، ایک مشکیزہ اور ایک چکی عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے، اس کے بعد امہات المومنین سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ کی گھریلو زندگی بڑی تنگی سے گزرتی تھی۔ آپ گھر کے سارے کام کاج خود کیا کرتی تھی۔ بچوں کی پرورش، شوہر کی خدمت اور اللہ کی عبادت آپ کے روزانہ کے معمول تھے۔ رات کو گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر جب آپ عبادت کے لیے کھڑی ہوتیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر کی اذان کا وقت ہو جایا کرتا۔ آپ کی محنت اور تکلیف کو دیکھ کر ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے فرمایا، ان دنوں دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مال غنیمت کے ساتھ بہت سے قیدی بھی آئی ہیں، تم سرکار کے پاس جاؤ اور ایک خادم اپنے لیے بھی مانگ لاؤ تاکہ محنت اور مشقت کم ہو جائے۔ آپ شوہر کا حکم ٹال نہ سکیں، چلی تو گئیں لیکن شرم کے مارے کچھ کہہ نہ سکیں اور سلام کر کے واپس چلی آئیں۔ پھر دونوں دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنی اپنی تکلیف بیان کی۔ آپ نے ان دونوں کے حالات سن کر فرمایا، بیٹی ابھی میں تمہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا، ابھی مجھے صفہ والوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، وہ سبھی بھوکے ہیں۔ میاں بیوی دونوں اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا،
تم دونوں مجھ سے جو چیز مانگنے آئے تھے میں تمہیں اس سے بہتر چیز دینے آیا ہوں۔ سنو، ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو، اور سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ انشاءاللہ تمہیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ جدائی کا غم برداشت نہ کر سکیں اور 6 مہینے بعد ہی 29 سال کی عمر میں 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو مدینہ شریف میں انتقال فرما گئیں۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات میں ہی جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔